آج 7 محرم الحرام پہلے منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، رزق کی تنگی ختم، قرضوں سے نجات اور بند قسمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ محرم کی ان بابرکت گھڑیوں کو ضائع نہ کرو، ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 محرم الحرام پہلا منگل کا وہ بابرکت دن آ چکا ہے جس کا انتظار اہل ایمان بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ کرتے ہیں۔ آج میں آپ کے لیے کیسا روحانی عمل اور نہایت خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو امید کے چراغ روشن کرنے والا، دلوں کو سکون دینے والا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا ہے۔ اگر آپ مدتوں سے کسی حاجت کے پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اگر زندگی کے مسائل نے آپ کو تھکا دیا ہے، اگر رزق کی تنگی، قرض، بیماری یا گھریلو پریشانیاں آپ کا سکون چھین چکی ہیں، تو آج کی یہ مبارک گھڑیاں آپ کے لیے قیمتی نعمت سے کم نہیں۔ دوستو، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور ان 4 عظمت والے مہینوں میں شامل ہے جن کی حرمت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ فرمایا۔ اس مہینے کی عبادت، ذکر، توبہ اور دعا کی خاص اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام، صلحاء اور نیک لوگ محرم کی آمد پر اپنے اعمال میں اضافہ کر دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے۔ آج 7 محرم پہلے منگل کے دن آپ کے پاس ایک سنہری موقع موجود ہے۔ بہت سے لوگ پورا سال دنیا کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا وقت آتا ہے تو غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر وقت گزر جاتا ہے اور انسان حسرت کرتا رہ جاتا ہے کہ کاش میں نے ان بابرکت دنوں کی قدر کی ہوتی۔ آج بھی اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو یہ دن دوبارہ پورے سال بعد آئے گا، لیکن اگر آپ نے آج چند لمحے اپنے رب کے لیے نکال لیے تو ہو سکتا ہے آپ کی تقدیر کا رخ بدل جائے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں فاقے ہیں، آمدنی کم اور ضروریات زیادہ ہیں۔ کچھ لوگ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، کچھ بیماریوں سے پریشان ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کی دعائیں برسوں سے قبولیت کی منتظر ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، جب بندہ اخلاص اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے، ان کی آنسوؤں کو دیکھتا ہے اور ان کی امیدوں کو ضائع نہیں کرتا۔ محرم الحرام صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ قربانی، صبر، استقامت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر چیز قربان کر دینے کا درس دینے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضاؤں میں عبادت کی خوشبو ہے، دعا کی قبولیت کی امید ہے اور رحمت الہی کی جھلک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص ان بابرکت دنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سچی توبہ اور خلوص کے ساتھ رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ آج آپ جہاں کہیں بھی موجود ہیں، گھر میں، دکان پر، دفتر میں یا سفر کے دوران، اپنے دل کو دنیا کی فکروں سے ہٹا کر چند لمحوں کے لیے اپنے رب کی طرف متوجہ کر لیں۔ اپنی سب سے بڑی حاجت دل میں رکھیے، اپنی سب سے بڑی پریشانی کو یاد کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی سے دعا کریں۔ ہو سکتا ہے آج کی یہ دعا آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ بن جائے۔ ہو سکتا ہے آج اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ فیصلے فرما دے جن کا آپ برسوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں تنگ دستی ہے تو کشادگی مانگے، اگر کوئی قرض میں مبتلا ہے تو رہائی مانگے، اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہے تو شفا طلب کرے، اگر کسی کے گھر میں بے سکونی ہے تو سکون مانگے، اگر کسی کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو اللہ تعالیٰ سے آسانی مانگے، اور اگر کوئی اولاد کی نعمت کا منتظر ہے تو رب کریم سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے بے شمار ہیں، وہ جب عطا کرتا ہے تو اپنے بندوں کے گمان سے بھی بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ لہذا آج 7 محرم الحرام پہلے منگل کے اس بابرکت دن کو غفلت میں نہ گزاریے۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، رحمت کے لمحات ہیں، برکتوں کے نزول کا وقت ہے۔ اپنے دل کے دروازے کھول دے، اپنے رب سے مانگے، خوب مانگے، کیونکہ وہی رب ہے جو خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے اور ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، چاہے آپ پاکستان میں ہوں، بھارت میں ہوں، سعودی عرب میں ہوں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، ملائیشیا، ترکی یا کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، آج 7 محرم الحرام پہلے منگل کے اس بابرکت دن کا یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لے۔ یہ رحمتوں والا دن ہے، برکتوں والا دن ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا بہترین موقع ہے۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کے لیے نہ کسی خاص وقت کی شرط ہے اور نہ کسی مخصوص جگہ کی پابندی۔ آپ گھر میں ہیں تو گھر میں پڑھ لیں، دکان پر ہیں تو دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں ہیں تو سفر کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ 7 محرم الحرام پہلے منگل کے اس خاص عمل کو کسی صورت ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ محرم الحرام کی یہ بابرکت گھڑیاں تیزی سے گزر رہی ہیں اور جو وقت آج میسر ہے وہ دوبارہ پورے سال بعد نصیب ہوگا۔
وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اب ہم اس مبارک عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر ایسے روحانی وظائف، بابرکت اعمال اور ایمان افروز معلومات آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ اب آئیے عمل کی طرف آتے ہیں۔ آج 7 محرم الحرام پہلے منگل کے دن کسی بھی نماز کے بعد جب بھی آپ کو فرصت ملے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کر نہ پڑھ سکیں تو چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے رحمت عالم شفیع محشر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 3 مرتبہ درود پاک پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اگر مختصر پڑھنا چاہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، کیونکہ درود ابراہیمی تمام درودوں میں سب سے زیادہ فضیلت اور برکت والا درود ہے۔ اس درود کی برکتیں بے شمار ہیں اور امت کے بزرگ ہمیشہ اس کی کثرت کیا کرتے تھے۔ آئیے حصول برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اب اپنے دل میں اپنی سب سے بڑی حاجت کی نیت کر لے۔ ہر انسان کی ضرورت الگ ہے، ہر شخص کی پریشانی الگ ہے، ہر دل کا درد الگ ہے۔ کوئی رزق میں کشادگی چاہتا ہے، کوئی اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، کوئی نئی گاڑی کا خواہش مند ہے، کوئی قرضوں سے نجات چاہتا ہے، کوئی بیماری سے شفا مانگ رہا ہے، کوئی اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہا ہے اور کوئی اپنی بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے پریشان ہے۔ آج آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، اپنے دل کی تمام حاجتوں کو سامنے رکھ کر نیت کر لینی ہے۔ یہ ہرگز نہ سوچیں کہ یہ کام ناممکن ہے یا یہ حاجت پوری نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ناممکن راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں اور بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ اپنی تمام جائز حاجات کی نیت کرنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کریں۔ یاد رکھیے، جب کوئی کام اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے تو اس میں خیر بھی آتی ہے، برکت بھی آتی ہے اور رحمت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اور جب آپ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو پھر اپنے دل اور دماغ کو دنیا کی ہر فکر سے آزاد کر دیں۔ یوں تصور کیجئے کہ آپ دنیا کے شور و ہنگامے سے دور مدینہ منورہ کی پرنور فضاؤں میں بیٹھے ہیں، روضہ رسول کی جالیوں کے قریب حاضر ہیں اور نہایت عاجزی، محبت اور ادب کے ساتھ یہ مبارک وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کیفیت کے ساتھ پڑھا گیا ذکر دلوں کو بدل دیتا ہے، آنکھوں کو نم کر دیتا ہے اور دعاؤں کو عرش الہی تک پہنچا دیتا ہے۔ آج 7 محرم الحرام پہلے منگل کے دن آپ نے سب سے پہلے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن مجید کی ایک عظیم الشان اور بابرکت آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ آیت ہے جسے دنیا کا ہر مسلمان روزانہ اپنی نمازوں میں پڑھتا ہے، لیکن بہت کم لوگ اس کے اسرار اور برکتوں کو جانتے ہیں۔ وہ مبارک آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں بلکہ بندے کی طرف سے اپنے رب کے حضور شکر، محبت اور بندگی کا اظہار ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کا آغاز فرمایا۔ ذرا سوچئے، اگر اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کی ابتدا انہی الفاظ سے فرمائی ہے تو ان الفاظ کی عظمت اور محبوبیت کتنی بلند ہوگی۔ محرم الحرام برکتوں، رحمتوں اور قبولیت کا مہینہ ہے۔ آج اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اپنے رب کے حضور جھک جائے، آنکھوں میں نمی لے آئے، اپنے دل کا حال سنائے اور راضی کے ساتھ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، مایوسی امید میں بدلنے لگتی ہے، پریشانیاں آسانیوں میں تبدیل ہونے لگتی ہیں اور بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خیر و برکت آئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بگڑے ہوئے معاملات سنور جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے بے سکونی، پریشانیاں اور تنگ دستی دور ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں وسعت اور آپ کے نصیب میں آسانیاں پیدا فرمائے، تو آج اس مبارک آیت کو ضرور پڑھیے۔ یاد رکھیے، شکر ادا کرنے والے بندے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتے ہیں۔ جو بندہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دیتا ہے، اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اس کے رزق میں کشادگی پیدا کرتا ہے اور اس کی زندگی میں خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ توجہ سے سنیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار، الحمدللہ رب العالمین 2 بار، الحمدللہ رب العالمین 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں گے تو گویا آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں شکر کے پھول پیش کر دیے۔
آپ نے اپنے رب کی رحمت کو پکار لیا، اس کی رضا کو تلاش کر لیا، اور اب وقت ہے اپنے رب سے مانگنے کا، اس کے خزانے سے لینے کا، اس کی رحمت کے دروازے پر دستک دینے کا۔ اب اگر کوئی شخص اپنے نصیب کے فیصلے بہتر کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی اور لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، اپنے معاملات میں آسانی چاہتا ہے، دلوں میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہے اور اپنی زندگی میں خیر و برکت کے دروازے کھلوانا چاہتا ہے، تو دوسرے نمبر پر نہایت ادب اور محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مبارک اسم مبارک یا ذوالجلال والاکرام پڑھے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، جلال، رحمت اور کرم کو پکارنے والا عظیم ذکر ہے، جس کی برکت سے بندہ اپنے رب کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ محرم الحرام کا یہ بابرکت مہینہ بھی بہت سے لوگ غفلت اور لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں، جیسے نہ جانے کتنے لوگ گزشتہ محرم، صفر، ربیع الاول اور دوسرے مبارک مہینوں کو غفلت میں گزار چکے، ویسے ہی آج بھی بہت سے لوگ ان قیمتی لمحات کی قدر نہیں کر رہے۔ وقت گزر جاتا ہے، دن بیت جاتے ہیں، مہینے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں انسان کے دل میں صرف ایک حسرت باقی رہ جاتی ہے کہ کاش میں نے ان مبارک گھڑیوں کی قدر کر لی ہوتی، کاش میں نے اپنے رب سے مانگ لیا ہوتا، کاش میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا ہوتا۔ یاد رکھیے، جو لوگ ان بابرکت دنوں کو معمولی سمجھ کر گزار دیتے ہیں وہ بعد میں اکثر پچھتاتے ہیں، لیکن جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں، قبولیت کی ان گھڑیوں کو پہچان لیتے ہیں اور اپنے رب کے حضور جھک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے راستے پیدا فرما دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ محرم الحرام قربانی، صبر اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ جو شخص ان مبارک دنوں میں اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے، ذکر کرتا ہے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی فریاد کو ضائع نہیں فرماتا۔ یا ذوالجلال والاکرام یہ وہ مبارک نام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی شان، عظمت، جلال، رحمت اور بے پایہ کرم کا ذکر ہے۔ جب بندہ محبت اور یقین کے ساتھ اس نام کو پکارتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کی رحمت کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یا ذوالجلال والاکرام کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ توجہ سے سنیے۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار۔ اس طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 33 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھ رہے ہوں تو صرف چھوٹی چھوٹی خواہشات تک خود کو محدود نہ رکھیں، اپنے رب سے کھل کر مانگیں۔ وہ مانگیے جو آپ کو ناممکن دکھائی دیتا ہے، وہ مانگیے جس کے بارے میں دنیا کہتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بندوں کے لیے جو ناممکن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کن کی دیر ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو صرف اس لیے محروم رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ مانگتے ہی نہیں، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی صرف ایک سچی دعا سے بدل جاتی ہے۔ آج 7 محرم الحرام پہلے منگل کے اس بابرکت دن اپنے رب کے حضور جھک جائیں، اپنی آنکھوں کو نم کر لیں، اپنے دل کی کیفیت اس کے سامنے رکھ دیں اور یقین رکھیے کہ وہ رب جو ٹوٹے دلوں کی آواز سنتا ہے وہی آپ کی فریاد بھی سن رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر 33 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ عمل ادھورا رہ جاتا ہے۔ یہ اس پورے عمل کا نہایت اہم حصہ ہے، کیونکہ آخری وظیفے میں بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں امید، یقین اور عاجزی کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔ آج 7 محرم الحرام پہلے منگل کے اس بابرکت دن آپ نے قرآن مجید کی ایک نہایت مختصر مگر عظیم الشان صورت کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عطاؤں، نعمتوں اور بے شمار خیر کی خوشخبری موجود ہے۔ جب کوئی بندہ محبت، یقین اور اخلاص کے ساتھ اس صورت کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا دل اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور امید کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ آئیے پہلے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ صورت اگرچہ مختصر ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں، خیر کثیر اور رحمتوں کا ذکر موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے اہل ایمان اس صورت کو محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھتے آئے ہیں۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 19 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ 19 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں تو صرف الفاظ نہ پڑھیں بلکہ دل کو بھی حاضر رکھیں۔ یہ تصور کریں کہ آپ اپنے رب کے سامنے بیٹھے ہیں، اپنی حاجات اس کے حضور پیش کر رہے ہیں، اپنی پریشانیاں اس کے حوالے کر رہے ہیں اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ لہذا 7 محرم الحرام پہلے منگل کے اس بابرکت دن اس عمل کو مکمل یقین، اخلاص اور توجہ کے ساتھ پڑھیں اور پھر اپنے رب سے خوب مانگیں۔
اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ثانیہ پیدا فرمائے، آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور آپ کی جائز حاجات کو اپنی رحمت سے پورا فرمائے۔ اب میں ایک بار پھر پورے عمل کو مختصر آپ کے سامنے دہراتا ہوں تاکہ کسی قسم کی غلطی یا کمی باقی نہ رہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر 33 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے اور آخری نمبر پر سورہ کوثر 19 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ جب یہ تینوں وظائف مکمل ہو جائیں تو آخر میں دوبارہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 3 مرتبہ درود پاک پیش کرنا ہے، وہی درود شریف جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ جیسے ہی آپ درود پاک مکمل کریں گے آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیے اصل خزانہ ابھی باقی ہے اور وہ ہے سچی توبہ۔ وظیفہ مکمل ہونے کے فوراً بعد اپنے رب کے حضور عاجزی اختیار کیجیے، اپنے گناہوں کو یاد کیجیے، اپنی کوتاہیوں کو یاد کیجیے، ان لمحوں کو یاد کیجیے جب آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے تھے۔ پھر نہایت اخلاص اور ندامت کے ساتھ اپنے رب سے معافی مانگیے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ وظیفے تو پڑھتا رہتا ہے، دعائیں بھی مانگتا رہتا ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے اس کے اور قبولیت کے درمیان پردے حائل ہو جاتے ہیں۔ جب تک انسان اپنے رب کی بارگاہ میں جھک کر سچی توبہ نہیں کرتا اس وقت تک دل کا بوجھ بھی باقی رہتا ہے اور روح کو سکون بھی نصیب نہیں ہوتا۔ لہذا آج 7 محرم الحرام پہلے منگل کے اس بابرکت دن اپنے رب سے ایسا تعلق جوڑ لے کہ آنکھیں نم ہو جائیں، دل نرم ہو جائے اور زبان سے بار بار استغفار جاری ہو جائے۔ جب دل گواہی دینے لگے کہ میں نے اپنے رب سے سچے دل سے معافی مانگ لی ہے، تب اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لے، پھر اپنے رب سے خوب مانگیے، اپنی ہر پریشانی کے خاتمے کی دعا مانگیے، اپنے رزق میں برکت کی دعا مانگیے، اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنے گھر والوں اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا مانگیے، اور یقین رکھیے کہ جو رب بندے کے دل کی دھڑکنوں کو سنتا ہے وہ اس کی دعاؤں کو بھی سننے پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج کے آنسو آپ کی برسوں کی پریشانی ختم کر دے، ہو سکتا ہے آج کی دعا آپ کی تقدیر کا رخ بدل دے، ہو سکتا ہے آج کا سجدہ آپ کی زندگی میں رحمتوں کا نیا باب کھول دے۔ اس لیے مانگیے، بار بار مانگیے، عاجزی کے ساتھ مانگیے اور یقین کے ساتھ مانگیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، جو جائز حاجات ہم نے مانگی ہیں انہیں اپنی رحمت سے پورا فرمائے، اور جو حاجات ہم مانگ بھی نہ سکے اپنے فضل و کرم سے وہ بھی عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی اپنے رزق میں برکت، گھر میں سکون، کاروبار میں ترقی اور زندگی میں آسانیاں چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء حسنہ میں سے کوئی ایک مبارک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں اور اس بابرکت پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ کسی پریشان حال انسان کی زندگی میں بھی امید کی ایک نئی کرن روشن ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔